جب خدا ایک ہے تو پھر ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اس وقت دیکھ رہا ہے ہمیں کہ نہیں؟ جڑے بندے نہیں بولتے انہوں کا کی خیال ہے؟ نہیں سن یا تو تسی اختلاف کرو نہ سانو کو دلیل دیو، اسی سجدہ صاحب کر لئیے. دسو بتائیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں دیکھتا ہے تو گھر میں، کچہری میں، جب جھوٹی گواہی دیتے ہیں اس وقت، جب چور کے پیچھے اپنے مکان کی رجسٹری لے کے جاتے ہیں اس وقت. جی ناراض ہو گئے آپ؟ پکا پتہ ہوتا ہے ہمیں بندہ مجرم ہے، پر اپنی رجسٹری ذاتی مکان کی لے کے جاتے ہیں گواہی دینے چور کے پیچھے. پتہ نہیں چور ہے لیکن ہم جا رہے ہیں اس کے پیچھے. خدا ہر جگہ دیکھیں نا. ہم نے پتہ کیا کیا؟ مسلمانوں نے غلطی کی ہے. ہم نے پنڈتوں، جوگیوں، راہبوں کی طرح دین کو قید کر دیا مسجد کے اندر. جس طرح عیسائی کہتا ہے نا کہ جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کا نکاح نہیں ہوگا، جو گرجے میں نہیں جائے گا اس کی عبادت نہیں ہوگی. ہندو کہتا ہے جو مندر نہیں جائے گا عبادت نہیں کر سکے گا. ہم نے بھی اپنا دین مسجد کے اندر، میں مسجد میں ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا اس وقت، تو باہر جائز ہے یا خدا صرف مسجد میں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے. ہر جگہ ہے اور ہر جگہ. تصور جما کہ میرا رب مجھے، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو، جو محفل میں اچھا ہو، وہ نیک نہیں ہوتا. فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جس کی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے نا، جو گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، وہ اصل میں نیک ہے. اور آپ فرمایا کرتے ہیں پیار اس کو نہیں جو تیرے منہ پہ تیری تعریف کرے، پیار اس کو ہے جو تیرے پیچھے تیری تعریف کرے. جو تیرے منہ پہ تعریف کر رہا ہے وہ تو خوش آمدی ہے، جو پیچھے تعریف کر رہا ہے اس کو اصل پیار ہے تجھ سے. یاد رکھیے گا عزیز ساتھیو، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نا سفر کر رہا تھا تو مدینے کے صحرا میں نکل گیا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریاں چرانے کو میں نے دیکھا. میں چونکہ سفر پہ تھا اور مدینے کے ساتھ ابھی میں نکلا ہی تھا، تھوڑا ہی دور گیا تھا، تو میں درمیان میں بیٹھ گیا. ایک درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا. میرے پاس ٹفن تھا، کھانا تھا، میں نے کھانا کھانے لگا. تو میں نے مروتاً اس چرواہے کو کہا، میں نے کہا بھئی آ جا میرے ساتھ کھانا کھا لے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ صلح مارنا. جی آ جا کھانا کھا لے. اچھا پتہ ہوتا ہے صلح کون مار رہا ہے اور کھلانے کا پروگرام کس کا ہے؟ یہ بھی پتہ ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ بندہ جدوں تو ملتا آندہ آ جاؤ، تسی جاندے نہیں. میں کیوں بھی آندہ آ ہی جاؤ. اس نے بھی کبھی نہیں بلایا، کہتا ہے آ جاؤ. وہ کیڑا ویلا بیٹھا جڑا آ جائے. طریقہ ہوتا ہے نا. تو صلح مارنا اور ہوتا ہے کسی کو بلا لینا اور ہوتا ہے. کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھی آ جا، لیکن میں نے باقاعدہ بلایا، صرف صلح نہیں ماری، صرف اشارہ نہیں دیا. میرا خیال تھا اور میں روٹی زیادہ لے کے نکلا تھا کہ کوئی مل گیا تو کھلاؤں گا. میں نے کہا آ جا بھائی کھانا کھا لے. کہتے ہیں سخت دھوپ میں، گرمیوں کے موسم میں، جب مجھے 12 بجے تک بھوک لگ گئی، بطور مثال شدید بھوک لگ گئی، ابھی میں نے سفر شروع ہی کیا تھا کہ دوپہر کی بھوک لگ گئی، اتنی سخت گرمی میں میں نے اس سے کہا روٹی کھا لے. تو بکریاں چرانے والا وہ کہنے لگا حضرت جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں گھوڑے پہ بھی ہوں اور اس سے توانا بھی ہوں، یہ غریب آدمی ہے، میں امیر بھی ہوں، مال غنیمت سے بڑے حصے ملے ہیں، لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نفلی روزہ اور اتنی گرمی میں. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ پتہ کروں کہ صرف روزہ ہے یا روزے والے کو جانتا بھی ہے. دل میں خیال آیا کہ ذرا آزماؤں تو صحیح. کچھ لوگوں کا صرف روزہ ہوتا ہے، روزے والے کی طرف توجہ، صرف روزہ ہوتا ہے. پتہ کروں روزہ ہے کہ روزے والے کی طرف کوئی دھیان بھی ہے اس کا. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے تیری بکریاں بڑی پسند آئی ہیں، ایک بکری بیچ دے میرے ہاتھ. کہنے لگا حضور میں بکریوں کا مالک نہیں، میں تو نوکر ہوں، پیسے لے کے مزدوری لے کے بکریاں چراتا ہوں، میری تو نہیں ہے. آپ فرمانے لگے تیرا مالک سویرے گن کے بھیجتا ہے بکریاں؟
کہنے لگا جی اس نے تو کبھی نہیں گنی، اس کو تو پتہ بھی نہیں کتنی ہے، میں ہی گن کے لاتا ہوں اور میں ہی شام کو گن کے دوبارہ اس کی حویلی میں رکھ کے آتا ہوں، چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے چل پھر اس طرح کر، ایک بکری بیچ دے، پیسے لے لے، تیرے مالک کو کیا پتہ چلے گا یہ پوری ہے کہ کم ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا حضور غریب ہوں، تکلیف میں وقت گزارتا ہوں، روکھی سوکھی کھاتا ہوں، غریب ضرور ہوں لیکن بے ایمان نہیں ہوں، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ کہتے اس نے مجھے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، کونین کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں بددیانتی نہیں کر سکتا، میں کیسے بددیانتی کروں جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں بددیانتی کروں کہ میں نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں مجھے بڑا رشک آیا، میں نے کہا پتہ کرو کس کا غلام ہے، پتہ کرو کس کا نوکر ہے۔ پتہ چلا کہ فلاں گاؤں ہے مدینے کے پاس، اس میں فلاں یہودی کا ملازم ہے، مسلمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کی بکریاں اجرت پہ چراتا ہے۔ کہتے ہیں پتہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جتنے کل پیسے میرے پاس موجود تھے وہ سارے پیسے میں نے اکٹھے کیے، اس کے مالک کو دے کے پہلے بکریاں خریدی ساری، پھر وہ غلام خریدا، اس کو خرید کے مدینے لایا، رسول پاک کے شہر میں اس کو مکان دیا۔ فرماتے ہیں مکان دے کے میں نے کہا اللہ کے بندے تو آج کے بعد کسی کا غلام نہیں ہے، بلکہ تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے، تیرے خوف خدا نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تیری غلامی کروں، جب کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے حکم کرنا، میں لے کے پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو وہ گرا سجدے میں، رویا، کہنے لگا مولا لوگ مجھے جھوٹ کہتے تھے کہ تو نے مفت کا یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ خوف خدا سے کیا ہوتا ہے، یہ تقوی کا دور نہیں، لوگ جھوٹ بولتے تھے، خداوندہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے جو تیری بارگاہ سے ڈر جائے تو اسے دنیا بھی بڑی ہی عطا فرمایا کرتا ہے، تو دنیا بھی بڑی نوازتا ہے جو تجھ سے ڈر جائے، جو تجھ سے خوف کھا جائے دنیا میں بھی تو اس کے بھلے کر دے۔ دوستو ابا جی دیکھ رہے ہیں، او چپ کر جا، فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، اور ٹھہر جا ذرا اس کو گزر لینے دے، بتاتا ہوں تجھے، اور وہ دیکھا آدمی، تجھے دنیا داروں کا خیال ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر بیٹھے ہوتے تھے تو شرم و حیا کے پتلے، آپ کی زوجہ کہتی ہیں غسل خانے کے اندر غسل کرنے جاتے تو تامت باندھ کے جاتے، تو میں کہتی حضرت جی باہر تو چلو بات ہوئی، تو اندر آپ کو کون دیکھتا ہے؟ فرمانے لگے باہر مخلوق سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو خالق سے حیا کرتا ہوں، اپنے اللہ سے۔ جب تک یہ تصور نہیں جمتا کہ خدا، بولیے، اس وقت تک نہ تو توحید مکمل ہوگی اور نہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ مسلمان پر تو پہرا ہے ہر وقت اللہ کا، ہر وقت یہ خدا کی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حلال کھانا، اور جب تو نے اللہ کے سامنے اس کے حکم کو توڑا، حرام کھایا، تو پھر وہ تجھے اور دے گا، برکت آئے گی تو ناراض ہوگا نا بھائی۔ جب عزت اللہ دیتا ہے اور جب تم نے اس کے سامنے خدا کی حکم کو توڑ دیا تو معاملہ خراب ہوگا نا۔ تو جب تک یہ تصور نہیں جمتا کہ خدا دیکھ رہا ہے تب تک اللہ کا خوف پیدا، پہلے یہ تصور جمائیں کہ